الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 150 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اس میں قرآن مجید نے پہلے یہ بتایا کہ وہ جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، یعنی قوم فرعون، ان کا کیا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنا فیصلہ ان پر صادر کر دیا، اور پھر یہ بتانا شروع کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو ان کی اپنی قوم تھی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے مشن کے لیے منتخب کر لیا تھا، اس کے کیا احوال پیش آئے۔ دونوں چیزیں اس لحاظ سے اہم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کی طرف اللہ کی عدالت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ سرگزشت کے پہلے حصے سے یہ واضح کیا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اب کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور اس دوسرے حصے کا تعلق بنی اسماعیل سے یا امت مسلمہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جس قوم کا انتخاب کیا وہ انتخاب کس طرح ہوا، اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، اللہ کی شریعت کس طرح دی گئی، تاکہ اس کے آئینے میں اب قیامت تک بنی اسماعیل یا امت مسلمہ بھی اپنے معاملات کو دیکھ سکے۔ تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ چونکہ ایک بڑی قوم تھی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، بحیثیت مجموعی موسیٰ علیہ السلام کی قیادت انہوں نے تسلیم کر لی تھی، لیکن جہلاء نے جب گوسالہ پرستی کرنی چاہی اور ایک بچڑا ان کی عدم موجودگی میں بنا لیا، تو واپس آ کر انہوں نے کیا کیا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ سخت غصے میں آئے، انہوں نے وہ تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کو یہ کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے میرے بعد۔ ہارون کے جواب تک ہم پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا، ان القوم استضعفونی وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں۔ یہ انہوں نے گویا اپنا عذر پیش کیا کہ صورتحال ایسی ہو گئی تھی، لوگ اتنے سرکش ہو گئے تھے کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ میں اگر کوئی اقدام کرتا ہوں تو میں نتائج کو سنبھال نہیں سکوں گا، اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں آپ کا انتظار کروں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فَلَا تُشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس لیے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ملا۔ یعنی ایک تو اس وقت میرے ساتھ یہ ہوا، اب اگر میں ہی عتاب کا نشانہ بنتا ہوں تو یہ سب لوگ مجھ پر بھی ہنسیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ بھی ہمارا ہی ساتھی تھا، موسیٰ نے اس کو سزا دے دی۔ تو یہ میرا قصور نہیں ہے، میں نے ایک مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کی تھی، میرے ساتھ میری درخواست ہے کہ یہ معاملہ نہ کیا جائے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ میں اس فتنے سے بالکل بری ہوں، یعنی ہارون اپنی معذرت پیش کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ میں اس فتنے سے بالکل بری ہوں، یہ تمام شرارت ہمارے دشمنوں کی ہے، یعنی جو اس دعوت کے دشمن ہیں، توحید کے دشمن ہیں، اس دین کے دشمن ہیں۔ مجھ پر عتاب ہوا تو یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ کسی بھی قوم میں جب اس طرح بحیثیت مجموعی کوئی لیڈرشپ تسلیم کی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ سب لوگ اس کو دل سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ معاملہ تو یثرب کی اس چھوٹی سی بستی میں بھی نہیں ہوا جہاں اللہ کا آخری پیغمبر موجود تھا،
وہاں بھی بہت سے لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سراسر منافقین تھے، اور انہوں نے دل سے نہ پیغمبر کو مانا تھا، نہ وہ مسلمانوں کے سچے ہمدرد تھے، بلکہ دشمنی کے جذبے کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت میں آ کے شامل ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر بھی بعید نہیں سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت مجموعی اگرچہ قوم نے حضرت موسیٰ کی قیادت تسلیم کر لی تھی، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہے کہ ہر فرد اسی جگہ تھا۔ جن لوگوں کے پہلے کچھ نقطہ ہے نظر رہے ہوں گے، کچھ تصورات رہے ہوں گے، کچھ قیادت بھی لوگوں کے پاس رہی ہوگی، وہ اپنی دشمنی بھی چھپائے ہوئے تھے، اور انہیں موقع ملا تو انہوں نے توحید کے معاملے میں بھی انحراف کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کی قیادت دل سے تسلیم نہیں کیے ہوئے تھے، چنانچہ دشمنی پر بھی اترے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یہ تمام شرارت ہمارے دشمنوں کی ہے۔ مجھ پر عتاب ہوا تو یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا کہ فتنہ تو انہوں نے اٹھایا اور ذمہ دار مجھے ٹھہرا دیا گیا۔ اس سے ضمناً اس الزام کی بھی تردید ہو گئی ہے جو بائبل کی کتاب خروج میں ان پر لگایا گیا ہے کہ گوسالہ سازی کا یہ سارا کام انہی کے اہتمام میں ہوا تھا۔ بائبل میں جو بنی اسرائیل کا تاریخی ریکارڈ ہے، یہ تاثر ملتا ہے، بلکہ یہ بات وضاحت سے بیان کی گئی ہے کہ ہارون نے قیادت کی اس سارے فتنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت کر دی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ایک پیغمبر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، لیکن قوم کی قیادت بہرحال موسیٰ علیہ السلام ہی کے پاس تھی۔ ان کی عدم موجودگی میں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا کوئی اقدام سخت فتنے کا باعث بن سکتا ہے تو خاموش ہو گئے اور انتظار کیا کہ موسیٰ آئیں اور وہ ان لوگوں سے نمٹیں۔ تو انہوں نے اپنا یہ عذر پیش کیا۔ قرآن نے دوسرے مقامات میں صراحت فرمائی ہے کہ اس جرم عظیم کا مرتکب خدا کا پیغمبر ہارون نہیں بلکہ بدبخت سامری تھا، جس نے اپنی قیادی اور منافقت سے یہ فتنہ پیدا کیا۔ یعنی وہ فتنہ گر بھی تھا، اس صنعت کو بھی جانتا تھا جس سے اس نے اس بچھڑے میں ڈکرانے کی آواز پیدا کر دی، اور قیاد بھی تھا، یعنی جس طرح سے عام طور پہ لیڈر لوگ ہوتے ہیں، اور اس سے یہ بات بھی اشارتاً نکلتی ہے کہ سچے دل سے ایمان نہیں لایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وَلَا تَجْلِّ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ملا۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تب موسیٰ نے دعا کی، یعنی عذر قبول کر لیا، بات معقول لگی، ان کی سمجھ میں آ گئی۔ تب موسیٰ نے دعا کی، میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اگر بھائی سے فیصلہ کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا میں نے آ کر مواخذہ کرنے میں کوئی زیادتی کر دی ہے تو ہمیں معاف فرما دے۔ وہ بھی غصے میں آئے تھے، ایک غلط اطلاع جب سامنے آئی، معلوم ہوا کہ یہ صورتحال ہو گئی ہے، پہلا تاثر ان کا بھی یہی تھا کہ غالباً ہارون نے کوئی غلطی کی، لیکن جب یہ سب حقائق واضح ہو گئے تو انہوں نے اپنے لیے بھی مغفرت چاہی اور اپنے بھائی کے لیے بھی، اور یہی ایک سچا بندہ مومن کا رویہ ہوتا ہے، یعنی جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ صورتحال کیا ہے تو پھر تلافی بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، اور آگے کے لیے اصلاح کی کاوش بھی۔ تو یہ سب چیزیں اس دعا کے مضمرات میں سے ہیں کہ میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلتہم فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے ان کے پروردگار کا غضب البتہ انہیں پہنچ کر رہے گا، یعنی جن کی غلطی نہیں ہے وہ تو معاف کر دیے گئے۔ یہ جملہ جب اوپر کے جملے کے بعد آئے گا
تو مطلب یہ ہے کہ موسیٰ تم نے اپنے لیے معافی طلب کی وہ بھی مل گئی، ہارون کے لیے طلب کی وہ بھی مل گئی، یعنی اگر کوئی کوتاہی ہوئی تھی، کوئی غلطی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر فرمایا۔ لیکن جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے ان کے پروردگار کا غضب البتہ انہیں پہنچ کر رہے گا، اور کیا ہوگا؟ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ اسی دنیا کی زندگی میں ذلت سے دوچار ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یہ اس لیے کہ ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے سزا کا اعلان کر دیا۔ یہ میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوتا ہے تو اگر پیغمبر کو حکومت، اقتدار یا اپنی قوم کی سرداری حاصل ہو جائے تو پھر یہ اقتدار اور یہ حکومت الہیہ بن جاتی ہے، یعنی اس میں اصل بادشاہی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول ہی آخری اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس حکومت کی نوعیت، اس کے احکام اور اس میں کسی سرکشی کے نتائج بھی بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہی معاملہ ہوا، یعنی اللہ کے پیغمبر کی طرف سے حجت تمام کر دینے کے باوجود، پیغمبر کو دیکھنے کے باوجود، پیغمبر کے ساتھ خدا کی معیت کے ظہور کے باوجود بنی اسرائیل نے اتنی بڑی جسارت کر ڈالی، یعنی دین کے سب سے بڑے حکم کی خلاف ورزی، دین کی اصل حقیقت سے روگردانی، اتنا بڑا جرم انہوں نے کر ڈالا۔ اور پھر یہ کہ جو نظم قائم کیا گیا ہے وہ اللہ کی براہ راست نگرانی میں ہے، اس میں سزائیں بھی اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں، فیصلے بھی اللہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ اس کو دیکھنا ہو تو سورہ توبہ میں دیکھیے کہ جہاں 3 صحابہ سے ایک غلطی ہوئی ہے وہاں ان کو کس طرح سے آسمان سے سزا دی گئی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اس میں اب مجھے کچھ نہیں کرنا، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اللہ ہی کی طرف سے اگر اذن آئے گا تو معاملات ٹھیک ہوں گے۔ تو اس طرح کی حکومت قائم ہو جاتی ہے زمین پر۔ اس کی وضاحت میں یہ نوٹ ہے کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا کر پوجنے کا جرم پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اور اس کی موجودگی میں کیا تھا، یعنی پیغمبر موجود ہیں، دنیا میں ہیں، 30-40 دن کے لیے ان کو بلایا گیا تھا، وہ قریب ہی ایک پہاڑ پر گئے تھے، وہاں انہوں نے اعتکاف فرمایا اور وہاں انہیں تورات دی گئی۔ یہ کوئی بڑا لمبا عرصہ نہیں تھا، اس دوران میں اس جرم کا ارتکاب ہوا۔ پھر وہ جس منصب کے لیے منتخب کیے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل قوموں میں سے ایک عام قوم نہیں ہے، یہ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہے۔ پھر وہ جس منصب کے لیے منتخب کیے گئے تھے اس کے حاملین کو ان کے جرائم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لازماً دیتا ہے، یعنی اللہ کے 2 قوانین قرآن مجید میں بھی واضح ہوتے ہیں اور بائبل سے بھی بالکل واضح ہو جاتے ہیں کہ ایک قانون یہ ہے کہ اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو تو اس کی طرف سے حجت تمام ہو جانے کے بعد دنیا ہی میں جزا و سزا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی منتخب قوم بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی اصول ہے، یعنی ان کے جرائم کی سزا آخرت میں تو جو ہوگی دنیا میں بھی ان کو لازماً سزا دی جائے گی۔ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا کر پوجنے کا جرم پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اور اس کی موجودگی میں کیا تھا۔ پھر وہ جس منصب کے لیے منتخب کیے گئے تھے اس کے حاملین کو ان کے جرائم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لازماً دیتا ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ اس افطرا کا بدلہ، یہ کہا ہے نا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اس لیے فرمایا ہے کہ اس افطرا جھوٹ باندھنا، اس افطرا کا بدلہ انہیں ہر حال میں دیا جائے گا تاکہ اس جماعت کی تطہیر ہو جائے جو خدا کے دین کی شہادت کے لیے منتخب کی گئی ہے۔ تزکیہ اور تطہیر کے دونوں پہلو قرآن میں جگہ جگہ زیر بحث آتے ہیں، یعنی اللہ احکام دیتا ہے، شریعت دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اس کا مقصود بھی ہوتا ہے کہ لوگ پاکیزگی اختیار کریں، اور زمین پر اگر کسی قوم کو اللہ کے پیغمبر کے لیے منتخب کیا جائے یا اللہ کی دعوت کے لیے منتخب کیا جائے تو اس کی بھی تطہیر ہوتی رہتی ہے۔
یعنی اس کو سازش کرنے والوں سے، منافقت کرنے والوں سے، کفر کا رویہ اختیار کرنے والوں سے، سرکشی اختیار کرنے والوں سے پاک کیا جاتا رہتا ہے۔ تو ان دونوں پہلوؤں کے لیے تطہیر یا تمہیز کا یہ عمل قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اس افتراء کا بدلہ انہیں ہر حال میں دیا جائے گا، اس لیے کہ ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ ہاں، جن لوگوں نے برے کام کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تیرا پروردگار یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ استثناء بیان کیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے لکھا ہے یعنی تجدید ایمان کی، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا یہ گناہ ان گناہوں میں سے تھا جن سے آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ کی نوعیت یہ نہ ہوتی تو صرف رویے کی اصلاح کافی تھی۔ تو دونوں باتیں بیان کر دی ہیں، یعنی دنیا میں ایک جرم ہوا ہے، اس کی سزا ملے گی، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جرائم کا معاملہ دنیا تک محدود نہیں ہوتا، اس لیے ساتھ ہی یہ بات واضح کر دی کہ آخرت کا معاملہ توبہ، استغفار، تجدید ایمان پر مبنی ہے۔ یہی سب سزاؤں میں ہے۔ چوری کی جو سزا بیان ہوئی ہے، بدکاری کی سزا بیان ہوئی ہے، ان میں بھی یہی اصول ہے کہ دنیا میں جرم کے لحاظ سے سزا دی جائے گی، لیکن آخرت کا معاملہ یہ توبہ پر، ندامت پر، اللہ کی طرف رجوع پر معلق ہے۔ معافی۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں۔ موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں سکت عن موسیٰ الغضب۔ سکتہ کے بعد ان ہے، یعنی فعل کے بعد ایک صلہ یا پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے ان۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہاں یہ فعل زالہ یا اس کے ہم معنی کسی لفظ پر متضمن ہو گیا ہے۔ یہ عربی زبان کے طلباء کے لیے ایک وضاحت ہے کہ جب کبھی فعل اور اس کے صلے میں مناسبت نہ ہو تو وہاں تضمین ہوتی ہے، ایک دوسرے فعل کا مضمون اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہماری اردو کے لحاظ سے یا کوئی اور زبان اگر پیش نظر ہو تو نکال دینا چاہیے، چنانچہ ترجمے میں اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ خاموش ہوئے اور ان کا غصہ دور ہو گیا۔ یہ پوری بات اس ایک جملے میں آ گئی ہے، سکت عن موسیٰ الغضب وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا ہے کہ تختیاں انہوں نے اٹھا لیں۔ اس سے ضمناً بائبل کی اس روایت کی تردید ہو جاتی ہے کہ تختیاں پھینکنے سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا، تختیاں اسی طرح تھیں، انہوں نے گرا دیں اور پھر بعد میں جب غصہ ختم ہو گیا اور معاملات معمول پر آ گئے تو انہوں نے ان کو اٹھا لیا۔ اب یہ تختیاں کیا تھیں؟ ارشاد ہوا کہ وفی نسختہا ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون۔ اس میں ان لوگوں کے لیے، ان میں سے جو کچھ منقول ہے اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہوں۔ ان سے جو کچھ منقول ہے یعنی تورات میں منقول ہے۔ شروع میں وہ تختیاں تھیں یا الواح تھیں، پھر ان کو تورات کا حصہ یا جزء بنا دیا گیا، تو اب ظاہر ہے کہ بعد کے زمانوں میں وہی عبارت تورات کا حصہ بن کر لوگوں کے ہاں رائج رہی، تو اس کو بیان کیا، یعنی تورات میں منقول ہے۔ اصل میں لفظ نسخہ آیا ہے، یہ کسی تحریر کی حرف نقل کو بھی کہتے ہیں، یہاں یہ اسی معنی میں ہے، یعنی جو کچھ تختیوں پر دیا گیا تھا، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کندہ کر کے دے دیا گیا، اس وقت تو وہ اسی طرح تھا، بنی اسرائیل سفر میں تھے، بعد میں جب تورات کا نزول پورا ہو گیا اور اس کو ترتیب دیا گیا جس طرح کہ خود بائبل سے معلوم ہوتا ہے، اور کتاب استثناء میں جس طرح وہ مکمل ہو گئی،
تو پھر گویا یہ ساری بات یہ بھی اور اس کے بعد بھی الہامات بھی ایک جگہ جمع کر دیے گئے اور اس کو ایک کتاب کی صورت میں ترتیب دے دیا گیا۔ تو اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو یہ فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہوں، یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ آئیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس سے ہدایت حاصل ہوگی اور قیامت میں خدا کی رحمت و عنایت جو اس ہدایت پر عمل کا نتیجہ ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ہدایت اور رحمت ہے تو ایک چیز وہ ہے کہ جو اس وقت دنیا میں ہمیں حاصل ہوتی ہے اللہ کی کتابوں سے، پیغمبروں کی تعلیمات سے، اور اگر اس ہدایت پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اپنے علم اور اپنے عمل دونوں کی اس کے مطابق اصلاح کر لی جائے تو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اور رحمت کا نتیجہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی جنت اور وہ ابدی زندگی ہے جس کی بشارت دی گئی ہے۔ وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم یرہبون واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے۔ یعنی جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام قوم کے ذمہ دار لوگوں کو لے کر پھر طور پر گئے، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ یہ وقت، مقرر کردہ وقت، اس پر میں نے لکھا ہے بنی اسرائیل کا جرم چونکہ اجتماعی نوعیت کا تھا، یعنی یہ کسی ایک فرد نے نہیں کیا تھا، بہت سے لوگوں نے یہ جرم کیا، اور باقی لوگ، قوم کے لیڈر بھی، رہنما بھی، وہ اس میں کچھ نہیں کر سکے، لوگوں کو روک نہیں سکے، یہاں تک کہ حضرت ہارون بھی نہیں روک سکے۔ بنی اسرائیل کا جرم چونکہ اجتماعی نوعیت کا تھا، اس لیے ان کے 70 آدمی منتخب کیے گئے جو اجتماعی توبہ کے لیے ان کی نمائندگی بھی کریں اور اس موقع پر اپنے پروردگار سے اثر نو اطاعت کا عہد بھی استوار کر لیں۔ یہ جو نمائندگی کا طریقہ ہے یہ انسانی تمدن کی ناگزیر ضرورت ہے۔ موجودہ زمانے میں جمہوریت نے اس کو ایک باقاعدہ صورت دے دی ہے، لیکن قدیم قبائلی نظام میں بھی یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ مختلف جماعتوں اور گروہوں کی شکل میں اپنے آپ کو منظم کر لیتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کی جبلتیں کچھ چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں، تو یہ بھی گویا اس کے باطن کا تقاضا ہے، اس کی ضرورتیں، اس کے حالات، اس کی نفسیات جس طرح سے بنائی گئی ہے، اس میں جلد یا بدیر وہ کسی گروہ، کسی جماعت، کسی قبیلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ نسلی بنیاد پر بھی ہو جاتا ہے، یہ رنگ کی بنیاد پر بھی ہو جاتا ہے، یہ مذہب کی بنیاد پر بھی ہو جاتا ہے، یہ کسی خاص نظریے اور طرز فکر کی بنیاد پر بھی ہو جاتا ہے، یہ بعض شخصیات کے ساتھ غیر معمولی تعلق کی بنیاد پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو بیان کیا ہے، یعنی فطرت کا یہی اظہار ہے جس کو بیان کیا ہے سورہ حجرات میں کہ ہم نے تمہیں شعوب و قبائل میں بانٹ دیا، جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنتی کا ظہور ہے، یعنی انسان کو جس طرح اس نے بنایا یہ اس کا نتیجہ ہے جو سامنے آ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ کہ جو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ مختلف گروہوں کی یا مختلف قبیلوں کی نمائندگی کریں، وہ گویا ایک فطری لیڈرشپ ہے۔ تو قدیم تمدن میں بھی یہ سامنے آ جاتی تھی، موجودہ زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں تک میں لوگ اپنی لیڈرشپ پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اہل علم پیدا کرتا ہے، علوم کے اندر اتر کر ان کے غوامض کو تلاش کرنے والے لوگ پیدا کرتا ہے، اسی طرح حوصلہ مند سیاسی رہنما بھی پیدا کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بہت بڑی بھیڑ ہو تو وہ خود اٹھ کھڑی ہوگی، کوئی شخص رہنمائی کے لیے اٹھے گا، اور سیاسی لحاظ سے بھی اگر وہ رہنما موجود ہوگا تو اس کی آواز پر ہی لوگ اٹھتے بھی ہیں اور اس کی آواز پر ہی کوئی اقدام بھی کرتے ہیں۔ وہ غلط ہو یا صحیح وہ اس وقت زیر بحث نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ نمائندے ہوں اور وہ لوگوں کی طرف سے جائیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی
یعنی توبہ و استغفار کے لیے، اجتماعی ندامت کے لیے بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ ہمیں سیرت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہوازن کے قیدیوں کا مسئلہ پیش آیا، اور چونکہ بہت بڑی تعداد میں اس وقت مسلمان تھے، 6000 کے قریب تو قیدی پکڑے گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، مختلف آوازیں اٹھیں، آپ بات سمجھ نہیں سکے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے نمائندے، وہاں عرفاء کا لفظ ہے، وہ منتخب کر کے بھیجو تاکہ وہ تمہاری بات مجھ تک پہنچائیں۔ تو یہ نمائندگی یا ریپرزنٹیشن کا اصول، یہ فطرت کا اظہار ہے۔ طریقے اس کے دنیا میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لاکھوں کی تعداد میں ان کی قوم ہے، اس میں سے 70 لوگوں کا انتخاب کیا۔ یہ انتخاب ظاہر ہے کہ رہنماؤں ہی کا ہوا جو لوگوں کی طرف سے بات کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا تھا کہ سب حاضر ہوں۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ حاضر ہو گئے، پھر جب وہ حاضر ہوئے اور ان کو زلزلے نے آ لیا، یعنی یک بیک یہ معلوم ہوا جیسے ہی پہاڑ کے دامن میں وہ آئے ہیں کہ پہاڑ لرز اٹھا، زمین لرز اٹھی، ایک زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ لگا کہ یہ پہاڑ ان لوگوں کے اوپر گر پڑے گا۔ پھر جب وہ حاضر ہوئے اور ان کو زلزلے نے آ پکڑا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بلانے پر آئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے اور آگے سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی، تو فوراً ان کو خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، یعنی قوم کے لیڈروں کو یہاں تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ فوری احساس ہوا تو وہ اللہ کے سامنے اپنی عرضداشت لے کر کھڑے ہو گئے۔ تو موسیٰ نے کہا، ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، پروردگار اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ایک ایسے کام پر ہمیں ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے احمقوں نے کیا ہے؟ یہ سب تیری آزمائش ہی تھی، تو اس سے جس کو چاہے اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت بخش دے۔ گویا انہوں نے اپنی عرضداشت پیش کی کہ پروردگار یہ جرم ہم سب نے نہیں کیا، میرا بھی اس میں کوئی حصہ نہیں تھا، یہ سب لوگ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، ہمارے اندر سے کچھ جاہلوں اور احمقوں نے یہ جسارت کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بڑا جرم تھا، لیکن مالک کیا اس کی سزا یہ ہوگی کہ یہ پوری قوم تباہ کر دی جائے؟ تو یہ عفو درگزر کے بڑی خوبصورت اسلوب میں درخواست ہے۔ ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اس پر میں نے لکھا ہے یہ زلزلہ خدا کے جلال کا ظہور تھا، تاکہ بنی اسرائیل اس بات کو یاد رکھیں کہ جس خدا کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں اس کی قدرت کتنی بے پناہ ہے، اور انہوں نے اگر دوبارہ اسی طرح کے کسی جرم کا ارتکاب کیا تو ان کے ساتھ وہ کیا معاملہ کر سکتا۔ یہ گویا ان کو توجہ دلانا تھا کہ پروردگار آسمان و زمین کا مالک، اس کائنات کا بادشاہ ہے جس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، تو تم نے یہ جسارت کیسے کی کہ اس کی بادشاہی میں اس کے رسول کے ہوتے ہوئے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر ڈالا؟ یہ کیا کیا تم نے؟ تو یہ توجہ دلانے کے لیے، جرم کی سنگینی بتانے کے لیے ان کی لیڈرشپ کو اس زلزلے نے آ لیا۔ یہ گویا جلال کا ظہور تھا۔ اس کے بعد وہ سنت واضح کی ہے، یعنی دعا کی ہے سیدنا موسیٰ نے، عفو درگزر کی دعا ہے، مالک معاف کر دے، ان لوگوں کے جرم کی سزا ہمیں نہ دے، پوری قوم کٹہرے میں کھڑی ہے لیکن تیرا کرم ہونا چاہیے، وہ تو مجرم ہیں اور وہ مجرم احمق ہی ہیں، لیکن باقی لوگوں نے اس جرم نہیں کیا، تو اگر کوئی سزا ہونی تھی تو پھر اسی وقت ہو جاتی۔ یہ کیوں ہوا کہ ہمیں بلایا گیا اور بلا کے اب ہم تو ندامت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ سزا دے رہے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی اس پوری دعا سے نمایاں ہے، ایک خاص طریقے کے انہوں نے تدلل کے ساتھ بات کی ہے کہ مالک یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔
تو ظاہر ہے کہ یہ محض جلالی کا ظہور تھا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی سنت کا حوالہ بھی دے دیا ہے۔ یہ ہدایت و ضلالت کے باب میں، یعنی ہدایت اور گمراہی کے باب میں سنت الہی کا حوالہ بھی ہے، اور نہایت لطیف طریقے سے اس بات کی طرف اشارہ بھی کہ پروردگار تیری آزمائشوں میں پورا اترنا کوئی آسان بازی نہیں ہے۔ بندہ صرف ارادہ اور اس ارادے کو بروئے کار لانے کی صحیح کر سکتا ہے، یعنی بندے عاجز بندے ہیں، یہ اپنی عاجزی کا اعتراف ہے۔ تو قادر مطلق ہے، اور جب تو امتحان لیتا ہے یا کسی امتحان میں ڈال دیتا ہے تو ہم عاجز بندے کچھ ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم تو ارادہ ہی کر سکتے ہیں، اس ارادے کو بروئے کار لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس کی کامیابی کا انحصار تمام تر تیری عنایت اور توفیق بخشی پر ہے، اور ہم اسی کی درخواست کر رہے ہیں۔ یعنی ہماری درخواست ہے کہ تو ہمارے اوپر کرم فرما، رحم فرما۔ یہ اس قوم کے احمقوں نے بڑی جسارت کی ہے، لیکن اس کی سزا پوری قوم کو نہ دے۔ اور اس میں بتا دیا ہے کہ تیرے قانون کے مطابق ہی گمراہی ملتی ہے اور اسی کے مطابق ہدایت ملتی ہے، تو ہم ہدایت ہی پر ہیں، لیکن جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں وہ یقیناً اس کے مستحق تھے، تو سزا کو بھی وہیں تک رہنا چاہیے۔ یہ درخواست انہوں نے بہت خوبصورت اسلوب میں کر دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ یہ ولی کا لفظ قرآن مجید میں معاف کیجیے، قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو کارساز کے معنی میں آتا ہے۔ عربی زبان کے خصائص میں یہ چیز ہے کہ بہت سے الفاظ اپنی نسبت کی تبدیلی سے معنی میں بھی بدل جاتے ہیں۔ جیسے ہم جب اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بھی لفظ شاکر استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کی کسی نیکی کو، خیر کو، اس کی قدر فرما کر قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی شاکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو نسبت کے استعمال سے یہی صورتحال صلاۃ کی ہے، یعنی اللہ کی رحمت کی ہم درخواست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب صلی کا فعل آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمت کرے گا، کرم کرے گا، عنایت کرے گا۔ تو یہ عربیت سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس طریقے سے نسبتوں کے بدل جانے تھے لفظ کے مفہوم کو متعین کیا جاتا ہے۔ ہم جب کہیں گے کہ پروردگار تو ہمارا ولی ہے تو اس کا مطلب ہے تو کارساز ہے، تیرے ہاتھ میں ہماری باغ ہے، تو ہمارے معاملات کا سرپرست ہے۔ اور جب کسی بندے کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ اللہ کا ولی ہے تو اس کا مطلب اللہ کا دوست ہے، اللہ کے ساتھ اس کو محبت ہے۔ یہ ایک عام تعبیر ہے، کوئی منصب نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ سب اہل ایمان کے لیے تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ وہ اگر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ سب اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو فرمایا تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہم کو بخش دے، فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ پروردگار تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ یہ دعا دیکھیے کیسی غیر معمولی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت، اس کے کرم اور اس کی رحمت پر کمند ڈالنے والی دعائیں ہیں جو پیغمبروں نے مختلف موقعوں پر کی ہے۔ دعا کو بڑی چیز سمجھنا چاہیے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا ہے، یہ اپنے عجز کا اعتراف ہے، یہ اپنی تواضع کا اعتراف ہے، یہ اپنے بندہ ہونے کا اعتراف ہے، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم اسی سے مانگتے ہیں، اور یہ عبادت کی روح ہے۔ اسی وجہ سے الدعاء مخ العبادہ کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے محض پکارنا، محض دعا کرنا، یہ عبادت کی تعبیر کے طور پر قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔
ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اپنی حقیقت کے لحاظ سے اللہ کے حضور میں دعا ہے، اس میں جتنے اذکار ہیں وہ سب دعا و مناجات کی نوعیت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کی عظمت کا اعتراف کیا جاتا ہے، اس کے لیے نماز کے اعمال ہیں۔ تو اس موقع پر انہوں نے دعا کی اور یہ کہا کہ پروردگار تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ۔ پھر اس کے بعد کہا اِنَّا ہُدْنَا اِلَیک، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنے عذاب میں تو اسی کو مبتلا کرتا ہوں جسے میں اپنے قانون کے مطابق مبتلا کرنا چاہتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ اب یہ جواب دیکھیے کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جب انہوں نے اس طریقے سے دعا کی تو کالا جواب کیا ملا، عذابی اصیب بہی من اشاء، میں اپنے عذاب میں تو اسی کو مبتلا کرتا ہوں جسے میں اپنے قانون کے مطابق مبتلا کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں کہ فلاں کو سزا ملنی ہے، وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، جزا و سزا کے لیے میرا جو قانون ہے اسی کے مطابق میں سزا دیتا ہوں، تو یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن ورحمتی وسعت کل شے، مگر میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، میں نے اس پہ لکھا ہے، یعنی ہر ایک کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ کہا کہ اگر اس وقت سزا دی جا رہی ہے یا اللہ کا غضب بھڑک اٹھا ہے یا اس کے جلال کا ظہور ہوا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک عذاب کی نوعیت ہے، لیکن ہر ایک کو میں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، صرف انہی کو کرتا ہوں جنہیں اپنے قانون عدل کے مطابق چاہتا ہوں کہ ان کو مکافات عمل سے دوچار کر دیا جائے۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ذرا سی بات پر یا جرائم پر فوراً یہ معاملہ کرتا ہوں، نہیں، بندوں کو مہلت دیتا ہوں، بندوں کی تربیت کرتا ہوں، بندوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہوں، بہت کچھ کرتا ہوں، لیکن جب وہ میرے قانون عدل کے مطابق، یعنی یہ دنیا ظاہر ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ظہور میں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ عادل بھی ہیں، تو فرمایا کہ میرا ایک عدل کا، انصاف کا قانون بھی ہے۔ میں نے اگر امتحان برپا کیا ہے تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر میں مکافات عمل سے دوچار کرتا ہوں، قوموں کو بھی اور افراد کو بھی۔ مگر جہاں تک رحمت کا تعلق ہے وہ ہر کافر و مومن کے لیے عام ہے اور اس دنیا میں ہر ایک کو پہنچ رہی ہے۔ یعنی رحمت کو میں نے خاص نہیں کیا ہوا، رحمت تو بہرحال میرا کرم اور میری نوازش ہے، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، اس وجہ سے رحمت ہر ایک کا احاطہ کر لیتی ہے، گناہ گاروں کو معاف بھی کر دیتی ہے، رحمت ہر چیز کو شامل ہے، اس کو پیش نظر رکھو۔ یعنی یہ جواب دیا گیا کہ میری رحمت کی تم بھی توقع کر سکتے ہو، یہ بھی توقع کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں سزا مل بھی گئی تو اصل سزا قیامت کی سزا ہے، اس میں یہ معافی عفو درگزر کے لیے پیش کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن بہرحال عدل کے بھی کچھ تقاضے ہیں، انصاف کے بھی کچھ تقاضے ہیں، تو میرے اس انصاف اور عدل کو بھی یہاں بھی ظاہر ہونا ہے اور قیامت میں بھی ظاہر ہونا ہے، تو اس کے تحت ہی سزا ملتی ہے۔ سزا میں ایک بے لاگ قانون ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ جہاں تک رحمت کا تعلق ہے وہ ہر ایک کے لیے عام ہے، عارف عامی سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ ہر کافر و مومن کے لیے عام ہے اور اس دنیا میں ہر ایک کو پہنچ رہی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ قیامت میں کن کو ملے گی، سو قیامت کے لیے میں اس کو ان لوگوں کے حق میں لکھ رکھوں گا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ سو قیامت کے لیے میں اس کو ان لوگوں میں حق میں لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ان کے حق میں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے دعا کے جواب میں یہ کہا کہ میری رحمت کو حاصل کرنے کے لیے بھی یہ صفات ہیں جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ یہاں سے جو بات اٹھائی ہے تو ایک تضمین کے ساتھ اس کو بالکل مطابق حال کیا ہے آگے۔ اس وقت جو یہود ہیں یا سیدنا موسیٰ کی قوم ہے
جن کی ذمہ داری تھی کہ محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد وہ آپ پر ایمان لائیں، یہ دعا کیسے آگے بڑھی ہے، اس کا جواب کس طرح سے دیا ہے، جواب میں کیا چیزیں ہیں جن کو واضح کیا، اور پھر کس طرح وہ مطابق حال ہوئی ہے، اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن فضالۃ ابن عبید صاحب النبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ہاجر اخاہ فوق ثلاث فهو فی النار الا ان یتدارکہ اللہ منہ بتوبہ۔ جس شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھا وہ دوزخ میں جائے گا، اللہ یہ کہ اللہ خاص اپنی طرف سے اس پر عنایت کی نظر فرمائے۔ یعنی یہ قابل سزا جرم ہے۔ یہ جب آتا ہے دوزخ میں جائے گا تو اس کا ہر جگہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے کہیں تو یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کو سزا کا مستحق بنا دے گی، کہیں یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی کچھ سزا بھگتنا پڑے گی، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ تو مختلف پہلوؤں سے یہ تعبیر آتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سنگین نتیجہ ہے کہ آدمی اگر اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھے۔ میں اس سے پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ قطع تعلق سے کیا مراد ہے، یعنی اسلام دعا رکھیے، اگر کوئی نیکی کر سکتے ہیں تو کیجئے، اگر کوئی ضرورت ہے تو پوری کر دیجئے۔ باقی یہ کہ محبت کا تعلق، بے تکلفی کا معاملہ، کس حد تک تعلقات رکھنے ہیں نہیں رکھنے، وہ انسان دوسرے لوگوں کے رویے کو دیکھ کر طے کرتا ہے، لیکن اس کو ہمارے دین میں پسند نہیں کیا گیا۔ اس میں پہلے بھی ایک روایت گزر چکی ہے، اور اس مضمون کی روایات میں ام المومنین سیدہ عائشہ کا ایک واقعہ بھی نقل ہوا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک موقع پر سیدہ نے کسی کو تحفہ دیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس پر تنقید کی، یعنی کوئی عنایت فرمائی انہوں نے، تو اس پر عبداللہ بن زبیر نے یہ تنقید کی۔ عبداللہ بن زبیر کا یہ اعتراض سیدہ عائشہ تک پہنچا، خالہ ہیں ان کی، سیدہ عائشہ تک پہنچا تو انہوں نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا، یعنی ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میں نے تحفہ دیا یا میں نے یہ بات کی، اس پہ تنقید کا کیا محل تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ چھوٹے بھی ہیں، تو سیدہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا، اور شدت جذبات میں اپنے اوپر واجب کر لیا کہ وہ عبداللہ بن زبیر سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا بات کی ہے اس نے، بہت ہی احمق ہے، میں اس سے اب کبھی بات نہیں کروں گی۔ عبداللہ بن زبیر کو معلوم ہوا تو انہوں نے بعض صحابہ سے سفارش کرائی، اور پھر سیدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا عذر پیش کیا اور کوشش کی کہ وہ مان جائے۔ یعنی جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ میرے اس تبصرے سے یا تنقید سے وہ بہت ناراض ہو گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کی ایک طرح سے ماں کے برابر ہستی بھی ہے، اس کے ساتھ وہ پوری امت کی ماں ہے، ام المومنین ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس سے بھی ہر ایک واقف ہے، تو انہیں بڑی تشویش ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے بیچ میں کچھ بزرگوں کو ڈالا اور خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا عذر پیش کیا، کوشش کی کہ وہ مان جائیں۔ سیدہ نے ان سے کہا میں اپنے اوپر واجب کر چکی ہوں کہ تم سے بات نہیں کروں گی، اور تم جانتے ہو کہ اس طرح کی چیز اپنے اوپر واجب کر لینے کا معاملہ بہت سخت ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو قسم کھا لی ہے میں نے، تو اب میں کیا کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر عبداللہ بن زبیر نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 رات سے زیادہ قطع تعلق کر لے۔ اس موقع پر انہوں نے
یہ بتایا۔ سیدہ یہ سنتے ہی رو پڑی، یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، اور پھر جو کچھ اپنے اوپر واجب کر چکی تھیں اس کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے۔ یعنی اتنا ان کو احساس ہوا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کی خلاف ورزی کر لی ہے، اور ایک ایسی بات کہہ دی ہے جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، اور اب اگر میں نے ایسا کیا ہے تو مجھے فوراً رجوع کرنا چاہیے، اور پھر اس کا کفارہ ادا کیا۔ میں نے ایک غلط بات کی تھی تو 40 غلام اس میں آزاد کیے۔ یہ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، اور جو روایت ابھی میں نے پڑھی اس کا متن مصنف ابن ابی شیبہ سے لیا گیا ہے، اور یہ رقم ہے 24,786۔ اس میں 3 دن کی وہی مہلت ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اس کا عفو و درگزر ہی پھر معافی کا ذریعہ بنے گا۔ آدمی اپنے آپ کو استحقاق کی بنیاد پر جنت سے دور کر لے گا۔ تو یہ بڑی تنبیہ تھی، اس روایت میں بھی ہوئی ہے۔ اس مضمون کی اور بھی روایتیں ہیں، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اس کے باقی اعمال کو دیکھ کر اسے معاف کر دیں۔ ایک آدمی نے یہ غلطی کی، کوئی اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، اللہ کو کسی اور معاملے میں ناراض کر لیا، تو عفو و درگزر کی بنیاد کیا ہوگی؟ یعنی اللہ تعالیٰ پھر کیسے معاف کریں گے؟ تو یہ بات واضح کی ہے، اور قرآن مجید ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا مجموعی عمل اس کے لیے سفارش بن جائے گا، مجموعی رویہ بن جائے گا۔ یعنی بحیثیت مجموعی آدمی ہمیشہ نیکی اور خیر ہی کرتا تھا، اچھی بات ہی کرتا تھا، لوگوں کے تعلقات نبھانے ہی کی کوشش کرتا تھا۔ اب اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ اگر چاہے گا تو کرم فرما کے معاف کر دے گا، لیکن انسان استحقاق کھو بیٹھتا ہے۔ قرآن میں تصریح ہے کہ بندہ شرک کے سوا ہر گناہ کے معاملے میں اپنے پروردگار سے اس کی توقع کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں لی، اس کا وعدہ نہیں کیا، تاہم توقع کر سکتا ہے کہ وہ معاف کر دے۔ تو آدمی اپنے آپ کو اس مشکل میں کیوں ڈالے، اس مصیبت میں کیوں ڈالے؟ اس میں ہے کیا؟ بس سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے ایسی غلطی ہوئی ہے تو اپنی انانیت کو درمیان میں نہ آنے دے۔ سب سے بڑی چیز جو اس میں حائل ہوتی ہے وہ انسان کی انا ہے۔ میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ 2 ہی بڑی مصیبتیں ہیں جن کے ساتھ انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ایک انسان کا اپنی ذات کے بارے میں شعور، یہ بڑی نعمت ہے، یہی چیز انسان کو انسان بناتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ لیکن یہ شعور بعض اوقات جس طرح آپ دیکھتے ہیں نرگسیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ انسان کو انا پرست بنا دیتا ہے، وہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ بہت سے قوموں کے لیڈر ایسے ہیں کہ جن کے ہاں قوم، ملک، ان کا مفاد جب ان کی انا پر چوٹ پڑتی ہے تو یہ بےمانی ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ بڑی مصیبت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا اس وقت امتحان ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے ایک برتر، بلکہ سب سے برتر مخلوق فرشتوں سے یہ کہا کہ میں تمہارا امتحان کر رہا ہوں، تم سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو باوجود اس کے کہ بہت برتر تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو بہت تقرب حاصل تھا، انہوں نے اپنی انا کو آنے نہیں دیا، وہ جھک گئے۔ لیکن جنات میں سے ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو پہلی مرتبہ ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کو جو چیز ابلیس بنا سکتی ہے وہ اس کی انا ہے۔ قطع تعلق میں بھی یہی ہوتا ہے، یعنی انا پہ چوٹ لگ گئی، کہیں اختلاف ہو گیا، کسی بھائی نے آپ کی مرضی کا معاملہ نہیں کیا، اب انسان تعلق توڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ فرمایا ہے کہ جا کے سلام کرو، جا کے ابتدا کر دو۔ دوسرے آدمی نے اگر نہیں بھی جواب دیا تو فرشتے تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ اس چیز کے لیے کسی انا کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے۔ دوسری چیز کئی بار واضح کیا جا چکا ہے، وہ انسان کی جنسی جبلت ہے۔ اس کے نتیجے میں بھی آدمی بہت سرگردانی اختیار کر لیتا ہے، اور یہ انا بھی قدم قدم پر اس کے پاؤں پکڑ لیتی ہے۔ بڑے مراحل ہوتے ہیں کہ جن میں انسان اگر اس کو درمیان میں نہ آنے دے تو وہ بڑے مہلکات سے بچ سکتا ہے، لیکن بڑے بڑے مہلکات میں ڈالنے کا باعث یہی چیز بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی تربیت کرتے رہنا چاہیے
کہ یہ انا راستے میں رکاوٹ نہ بنے. ہم سب کمزور ہیں, سب اس کا شکار ہوتے ہیں, اس لیے اللہ سے بہت دعا کرتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب 10 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں. ہم سب بہت شکریہ. آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں. مختلف سوالات اور جو تنقیدات سامنے آتی رہتی ہیں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. غام صاحب، آپ نے اپنی ایک ٹی وی کی گفتگو میں یہ فرمایا اور مختلف جگہوں پہ سوالات بھی آپ سے ہوتے رہے. آج کل آپ کے علم میں ہوگا سروگیٹ مدر کا ایک نیا طریقہ سائنس نے دریافت کیا ہے. اگر میاں اور بیوی دونوں مل کر جس طرح نارمل بچے کی پیدائش ہوتی ہے نہیں ہو سکتی، تو پھر کسی کی کوکھ میں میاں اور بیوی کے اسپرم کو فرٹیلائز کیا جاتا ہے اور اس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. آپ نے اس عمل کے بارے میں کچھ حدود و قیود اور شرائط کے ساتھ اس کو جائز قرار دیا تھا. اس پر ایک تنقید سامنے آئی ہے. میں اس کا جو بنیادی استدلال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر آپ کے نقطہ نظر کو جانتے ہیں. اس عمل کے اوپر مختلف جو ماضی کے بڑے علماء ہیں ان کی آراء نقل کر کے بتایا گیا ہے کہ عورت اپنی شرمگاہ کو عاریت پر نہیں دے سکتی. جب عاریت پہ نہیں دے سکتی تو پھر اجرت پہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ گویا سروگیٹ مدر کے لیے کسی کی کوکھ کو کیسے کرائے پہ لیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد ہے کہ قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ اپنے نطفے سے کسی کی غیر کی کھیتی کے رحم کو سیراب کرے. اسی طریقے سے سورہ مجادلہ کے اندر ہے کہ اور ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ بھی نقل کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا ایک لونڈی کے بارے میں، اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور اس کا نسب کوئی اور حاصل کرنا چاہتا تھا، تو آپ نے یہی فیصلہ دیا کہ جہاں وہ پیدائش ہوئی ہے اسی سے اس کا نسب ثابت ہوگا. اسی طریقے سے مختلف ائمہ کے اقوال ہیں کہ اگر باندی نے اپنے مالک کے مادہ تولید کو اگر اپنے اندر داخل کر لیا اور اس سے پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کا نسب اسی عورت سے ثابت ہوگا. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر سروگیٹ مدر کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں تو پھر اس کو رضائی ماں کا درجہ دے دیا جائے گا. یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں تو جس عورت سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے خدا کی نظر میں، خدا کے رسول کی نظر میں اور امت مسلمہ کے جو فقہاء علماء ہیں ان کی رائے میں بھی وہی اس کی ماں قرار پائے گی. تو یہ آپ نے کیسے ایک رضائی ماں کے کانسیپٹ کو اس کے اوپر لاگو کیا؟ پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ دین میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ جن میں ہمارے پاس منصوص احکام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کے پیغمبر نے کسی موقع پر متعین طریقے سے یہ بتا دیا کہ فلاں چیز جائز ہے اور فلاں چیز ناجائز ہے. اس میں تو میں یا آپ کوئی رائے دے ہی نہیں سکتے. دین اسی چیز کا نام ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے پیغمبر کی طرف سے، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ ہی کا نمائندہ ہوتا ہے، کوئی دینی حکم پہنچا دیا جائے، جیسے بہت سی چیزوں کی حرمت ہمیں متعین طور پر بتا دی گئی ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھ لیجئے، باہمی تعلقات میں دیکھ لیجئے، اخلاقی معاملات میں دیکھ لیجئے، تو وہاں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ فلاں چیز ممنوع ہے یا یہ بتا دیا گیا ہے کہ فلاں چیز جائز ہے. اسی طریقے سے کچھ درجے بھی ہوتے ہیں، جیسے کسی چیز کا استحباب بیان کر دیا جائے، یہ اچھی بات ہے، اس کو اختیار کرو گے تو اجر ملے گا یا اس سے بہتری ہوگی. ایسے ہی اس کے بالکل برخلاف کراہت کے بھی درجے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بالکل حرام ہے، یہ کہتے ہیں یہ ناپسندیدہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ بس مشکل حالات ہی میں ان کو گوارا کرنا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے واضح طور پر ایک بات کہہ دی. ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ دین کے اصول عامہ کا کسی نئی صورتحال پر اطلاق کیا جائے. قانون میں بھی یہ چیز زیر بحث آ جاتی ہے. ہمارے ہاں جو ریاستی قوانین ہیں ان میں بھی قواعد عامہ کا ایک تصور ہوتا ہے، یعنی کسی قانون کے اندر کچھ عمومی قواعد کار فرما ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر آپ ان صورتوں پر حکم لگاتے ہیں جن میں قانون خاموش ہوتا ہے. اجتہاد اسی کو کہا جاتا ہے. یعنی دینی تعبیر میں جس کو اجتہاد کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں ہمارے پاس براہ راست کوئی منصوص حکم نہیں ہے. منصوص حکم میں بھی فہم کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن وہاں ریفرنس ہمارا اپنا نقطہ نظر نہیں ہوتا. وہاں ریفرنس کی حیثیت آیت کے یا کسی نص کے الفاظ کو ہوتی ہے. ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے یہ بات
ان الفاظ میں اس موقع پر اس طریقے سے کہی گئی ہے۔ ٹھیک، یہاں پر کیا ہے، یہاں یہ ہے کہ اصول عامہ کو سامنے رکھ کر آپ کوئی حکم بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں بہت اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اصول عامہ ہی کو سامنے رکھ کر خون کی منتقلی کے بارے میں بہت سے لوگوں نے آراء دی۔ شروع میں جب یہ پتہ چلا کہ انتقال خون ہو سکتا ہے، یہ بھی تو ایک سائنسی چیز ہے، یعنی پرانے زمانے میں تو اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ٹھیک، اس وقت وہ آپریشن کرتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے تو کسی دوسرے کا خون منتقل کیا جاتا ہے۔ اب خون کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حرام ہے، بیان کیا گیا نا یہ کہ تمہارے لیے خون پینا حرام ہے، تو اس میں پھر تصریح کرنا پڑی کہ وہ خون کا پینا اور چیز ہے، اور اس طرح سے کسی کو خون سرنج کے ذریعے سے لگا دینا یہ بالکل اور چیز ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اجتہاد ہی ہے نا، تو اس میں بھی اختلافات ہوئے، علماء نے کچھ آراء دیں، بہت سے لوگوں نے اس کو ناجائز کہا پہلے مرحلے میں، پھر آہستہ آہستہ آراء میں تبدیلی آ جاتی۔ اعضاء کی پیوند کاری، اب آنکھیں آپ ایک دوسرے آدمی کو لگا دیتے ہیں، گردہ آپ ایک دوسرے آدمی کو لگا دیتے ہیں، اعزہ اقربا دے رہے ہیں، یہ دیکھا ہوگا آپ نے۔ اس وقت خود ہمارے ملک پاکستان میں بہت سے ہسپتال ہیں جن میں یہی کام کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو قواعد ضوابط ہیں وہ تو بنائے گئے ہیں، لیکن بہرحال اس کو جائز کیا گیا، تو اس پر بھی ابھی بہت سے لوگوں کو تحفظات۔ یہ معلوم ہے آپ کو کہ ہمارے قدیم علماء میں سے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی بہت سی چیزوں میں توسع رکھتے ہیں طبعاً، لیکن انہوں نے بھی اس کے بارے میں سخت رائے دی اور یہ کہا کہ نہیں، اعضاء کی پیوند کاری کا کوئی سوال نہیں۔ پوسٹ مارٹم ایک قانونی ضرورت بن گئی، اس میں بھی ایسا ہی ہوا، تو اس طرح کی بہت سی چیزیں وہاں بھی زیر بحث آئیں۔ تو میں نے بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کر میاں بیوی کے معاملے میں یہ رائے دی ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنے بچے کی پرورش اور پرداخت کے لیے کسی دوسری عورت کی چھاتیاں مستعار لیتے ہیں، وہاں بھی یہی ہوتا ہے نا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پینے کے لیے ایک خاتون کے حوالے کر دیا گیا، حلیمہ سعدیہ۔ اسی طریقے سے عربوں میں یہ رواج تھا، آج کے زمانے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بعض موقعوں کے اوپر کوئی بچہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا، ماں ہو گئی، اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں قرآن میں یہ وضاحت کر دی کہ اگر یہ مستعار لی جائیں گی، اب ہے تو دودھ پلانے ہی کا معاملہ، لیکن ماں کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور دیکھیے اس کو ماں ہی کہا ہے۔ اب اس قرآن مجید کی تصریح میں کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، امہاتکم من الرضاع، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اچھا، جو آپ کے ساتھ دودھ پینے والی لڑکی ہے، یعنی ایک بچے کو دودھ پینے کے لیے لیا، اس کے ساتھ کوئی اور بچی بھی ہے، وہ بھی اخواتکم من الرضاع ہو گئی، ایسا ہوا ہے نا۔ جی، تو یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے کہ تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں اپنے پیٹ سے جنا ہے، اس کا اطلاق پھر اس آیت پر کیسے ہوتا ہے؟ تو اس لیے یہ اجتہادی چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ ان میں کوئی مورچہ نہیں باندھنا چاہیے۔ اگر بعض علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں تو بہت سے علماء اعضاء کی پیوند کاری کو بھی ناجائز کہتے ہیں، وہ پوسٹ مارٹم کے اوپر بھی تحفظات رکھتے ہیں، وہ خون کی منتقلی کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اضطرار کی صورت ہی میں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں زیر بحث ہیں، نئی چیز جب آتی ہے تو اس میں یہ سب بحثیں ہوتی ہیں، تو میں نے اپنی رائے دی ہے۔ ان میں سے جو نصوص آپ نے پڑھی ہیں کوئی چیز بھی اس کے منافی نہیں ہے، ایک کا تقابل میں نے کر کے بتا دیا آپ کو، اس کو باقی کو بھی اسی پر قیاس کر لیجئے، لیکن میں کوئی اپنی آراء پر اصرار نہیں کرتا۔ اجتہادی آراء اپنے دلائل کے ساتھ بیان کر دی جاتی ہیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے قبول کر لیں۔ یہ بہت سی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی پچھلے 100 سال میں اب قبول عام حاصل کر چکی ہیں۔ اس دوران میں نے یہ 2 نئی آراء دی ہیں، ایک یہ اور ایک یہ کہ اضطرار کی صورت میں آپ آن لائن جماعت کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں اسی طرح کا رد عمل ہوا ہے، تو ذرا زمانے کو کچھ اور کروٹیں لینے دیجئے۔ جس طرح حرام مطلق تصویر اب بالکل حلال ہو گئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عام صاحب، ابھی آپ نے جو بات فرمائی، وضاحت کی کہ ایک اجتہادی رائے ہے، اور قرآن مجید نے اگر کسی معاملے کے بارے میں کوئی صریح نص، کوئی قطعی حکم نہیں دیا، تو ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ دین، شریعت کا مزاج، اس کی مماثل جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے، اور پھر ہم اجتہاداً اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو یہ جو رضائی ماں کے تصور کا آپ نے مثال کے طور پہ اس ماں کے لیے بھی اطلاق کیا جو سروگیٹ مدر بنتی ہے،
تو اس میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ وہاں پر بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، تخلیق کا عمل مکمل ہو چکا ہے، بچے کا نسب بالکل واضح ہے، جس نے بچے کا بوجھ اٹھایا وہ اس کی ماں واضح ہے، اس کا باپ واضح ہے، اسی سے بچے کی پیدائش ہوئی ہے. اب رضائی ماں کا تصور تو اصل میں جان کی بقا یا بچانے میں معاونت کا ہے، یہاں تو تخلیق میں معاونت کا ایک کام کر رہے ہیں. تو یہ دو چیزوں کو جب آپ نے اس کو مماثل قرار دے کے اس پر اگر کوئی انالوجی قائم کی ہے تو بظاہر تو صورتحال دونوں بالکل مختلف ہیں. تخلیق میں معاونت کوئی جرم تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے بنائے ہیں ان کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر آپ کی مدد کرتا ہے. استقرار حمل میں آپ یہ جانتے ہیں کہ اب یہ طریقے تو سبھی نے مان لیے ہیں کہ باہر استقرار ہو جائے اور اسی ماں کے پیٹ میں رکھ دیا جائے. ٹیسٹ ٹیوب بیبیز جو تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق تو باہر استقرار نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نئی ایجاد ہوتی ہیں، ان میں وہی دیکھنا چاہیے کہ جو ہم جائز قرار دے رہے ہیں تو کیا وہ قرآن مجید کے کسی اصول کے خلاف تو نہیں، کسی اخلاقی پرنسپل کے خلاف تو نہیں ہے. یہ جو خاندان کا ادارہ بنایا گیا ہے اس میں تو کوئی چیز درہم برہم کرنے کا باعث نہیں بن جائے گی. تو میرے نزدیک اس میں کوئی چیز بھی مانے نہیں ہوتی. اسی وجہ سے میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ اگر ماں باپ کے علاوہ کسی کا معاملہ ہے تو اس کو جائز رکھا جائے. ماں باپ کے مابین ہی یہ معاملہ ہوگا، یعنی جو باقاعدہ میاں بیوی ہیں جن کا نکاح ہوا ہے انہی کے ساتھ یہ ہوگا. انہی کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ ٹیسٹ ٹیوب میں یہ معاملہ کر لیں، انہی کے لیے یہ جائز ہے کہ کسی عورت کا رحم مستعار لے لیا جائے. تو بس یہاں تک ہی میری رائے ہے اور میں نے اس کو بیان کر دیا ہے. دوسرے اہل علم اگر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے بیان کردہ کسی اصول کی خلاف ورزی ہو گئی ہے تو انہیں دلائل دینے کا حق حاصل ہے اور لوگوں کو ان کی رائے پہ عمل کرنے کا حق ہے. میرے نزدیک اعضاء کی پیوند کاری بھی جائز ہے. میرے نزدیک خون کی منتقلی میں بھی کوئی معنی نہیں اور لازم نہیں ہے کہ اس میں جانی پر بنی ہوئی ہو. میں سپورٹ کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے کا معاملہ پوسٹ مارٹم کا ہے. اور بھی چیزیں ہیں جو نئی آئیں گی. دیکھنا یہی چاہیے کہ کیا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے جس میں اسلام کا بنایا ہوا قاعدہ یا کوئی اخلاقی اصول مجروح ہو رہا ہے. تو میرے نزدیک نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کے نزدیک اگر کسی معاملے میں یہ ہوتا ہے تو ان کو پورا حق ہے کہ وہ اس کی ممانعت کی بات کریں. ایسے معاملات میں لوگ جس کی رائے کو زیادہ قوی سمجھیں گے، زیادہ مدلل سمجھیں گے، اس پر عمل کر لیں. ٹھیک. اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی غیر کی کھیتی کو اپنے پانی سے سیراب کرے. یہ بالکل اور چیز ہے. ظاہر ہے غیر کی کھیتی کو سیراب کرنے کا اس وقت کیا طریقہ تھا؟ زنا. تو یہ تو بالکل ناجائز چیز ہے. اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں 3 بڑے جرائم میں سے قرآن مجید نے جگہ جگہ سرحد کر دی ہے. تو جو بات جس جگہ کہی گئی ہے وہاں تو وہ ہے. اب کیا اس سے کوئی ایسا اصول نکلتا ہے کہ اس کا اس پر اطلاق کر دیا جائے؟ بعض اہل علم کے نزدیک نکلتا ہے، میرے نزدیک نہیں نکلتا. بس یہ میں نے بیان کر دیا. ٹھیک. ہم سب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور مسئلہ جو موجودہ عہد ہی کا پیدا کردہ ہے اور اسی دور کے اندر سامنے آتا ہے وہ مرسی کلنگ کا ہے. یعنی کچھ مریضوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لائف سپورٹنگ جو انسٹرومنٹس ہیں، میڈیکل ایکوپمنٹ ہے، ان پہ ہوتے ہیں اور وہ خود یہ اعلان کر دیں اور کہہ دیں کہ جی ہمیں اگر آپ اس اذیت سے نہیں گزارنا چاہتے تو ہمارا آپ خاتمہ کر دیں. تو دینی لحاظ سے یہ مرسی کلنگ جو ہے اس کی حدود و شرائط کیا ہوں گے؟ نہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ زندگی اور موت کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کا فیصلہ کرے گا. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ علاج اگر ہے تو کریں گے. یہ لائف سپورٹ کی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کی ثوابدید پر، اب جب چاہیں ہٹا دیں، جب چاہیں رکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ علاج کر رہے ہوتے ہیں، آپ مصنوعی طور پر زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہ کوئی اخلاقی ذمہ داری ہے میرے خیال میں. اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے. جب تک علاج ہے وہ لازماً کرنا چاہیے اور ہمارا کام علاج کرنا ہے. زندگی موت کے فیصلے کرنا یہ اللہ کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی اذیت کو جب چاہیں گے ختم کر دیں گے. اس میں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یہ دنیا اسی امتحان کے لیے بنی ہے. اس میں ہم اپنی طرف سے یہ جسارت نہیں کر سکتے کہ اللہ کی جگہ پر چلے جائیں. ٹھیک. تو اس میں غالب صاحب اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی فیملی ممبرز نے اس کو ہسپتال میں داخل کیا ہوا ہے اور وہ اس طرح کی سپورٹ، لائف سپورٹ یا کسی اس طرح کے ایکوپمنٹ پر ہے، اور ظاہری بات ہے آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے میڈیکل ایکوپمنٹ اور اس کے اخراجات بھی بہت ہوتے ہیں، تو کیا فیملی کو یہ ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہے اپنے کسی باپ، اپنے کسی بچے کے بارے میں کہ اب ہم یہ ایکوپمنٹ جو ہے اس سے ہٹا سکتے ہیں؟ یہ ہر شخص کا حق ہے، کیونکہ یہ اصل میں علاج نہیں ہے. بس ڈاکٹروں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جب وہ محسوس کریں کہ ان کے پاس کسی مرض کا علاج نہیں ہے
تو معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. خاندان کے لوگوں کا بھی یہی کام ہے. ہر شخص کو اپنے بارے میں بھی یہ وصیت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں بہت اذیت کا باعث بن جاتی ہیں. جانتے ہوتے ہیں ہم کہ یہ کوئی علاج نہیں ہے، بس ایک معاملے کو باقی رکھا جا رہا ہے. تو میرے نزدیک باقی رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، علاج کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور آگے بڑھ کر کسی کو موت سے ہمکنار کر دینا یہ بھی میرا یا آپ کا کام نہیں، یہ اللہ ہی کا کام ہے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. ہم نے آپ سے کئی دفعہ گفتگو کی تصوف کے بارے میں، جو مختلف آپ کی آراء ہیں. ایک اس پر رائے سامنے آئی، تنقید ہے، وہ یہ کہ آپ نے تنقید کی، آپ سے پہلے اور بھی لوگ تنقید کرتے رہے ہیں تصوف کے تصور پر، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جتنے بڑے علماء تھے جنہوں نے تنقید کی وہ آخری زمانے میں باہر کیف تصوف ہی کے اوپر آ گئے اور تصوف ہی پہ ان کا خاتمہ ہوا. تو یہ جو تنقیدات ہوتی ہیں تصوف پہ بڑے بڑے لوگوں نے کی، تو اس کا کہ پھر کیا جواب ہے کہ اتنے بڑے لوگ آخر میں خود صوفی کیوں ہو گئے؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ہے کہ جو ان کو مرنے سے پہلے اللہ میاں نے بتا دی ہے. بہت سے لوگ مزاجن صوفی ہوتے ہیں. یعنی میں تصوف پہ تنقید کرتا ہوں، بہت تنقید کی ہے میں نے، اور میرے تنقیدی مضامین شائع شدہ بھی موجود ہیں. میں نے بارہا یہ واضح کیا ہے کہ وہ اپنی جگہ ایک پورا نظام فکر ہے. اس وقت جو بحثیں ہوئی ہیں ان سے مزید واضح ہو گیا ہے کہ وہ اپنی جگہ ایک پورا نظام فکر ہے. اس کے اپنے نبوت کے تصورات ہیں، اس کے اپنے ذات باری کے تصورات ہیں، اس کی اپنی ایک شریعت ہے. تو یہ ساری چیزیں میں بھی واضح کرتا ہوں، لیکن مزاجن میں بھی صوفی ہوں. اچھا، تو اس وجہ سے بہت سے لوگ ہیں. تصوف کا ایک علم کلام ہے، ایک فلسفہ ہے، وہ ایک نظام فکر کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. تنقید اس پر ہوتی ہے. تصوف یا صوفیہ کا ایک مزاج بھی ہے، محبت ہے، تعلق خاطر ہے، لوگوں کو کوئی نیکی کی تعلیم دینا ہے، یا اپنے اندر کچھ رقت پیدا کرنا، کچھ محبت اور محبت کے احساسات کی آبیاری کرنا. یہ سب انسانوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں. تو اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ آخری زمانے میں کسی بزرگ کے ساتھ آپ کی مناسبت پیدا ہو گئی ہے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اساتذہ کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، بزرگوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا کسی صاحب علم نے جس نے تنقید کی تھی آخری زمانے میں ان تنقیدات کو واپس لیا ہے، یا جن اصولوں پر تنقیدات کی تھی اس کا کوئی جواب دیا ہے؟ ایسی کوئی بات ہوئی تو پھر ہم میرٹ پر دیکھیں گے، اس کے استدلال کو دیکھیں گے. محض کسی شخص کا صوفیوں سے محبت کا اظہار کر دینا یا کسی خاص شیخ کے ساتھ کوئی تعلق قائم کر دینا یہ اپنی ذات میں کوئی قابل تنقید چیز نہیں ہے. میں بھی بہت سے بزرگوں سے مناسبت رکھتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں ان کے ساتھ. اس وقت جتنے بڑے بڑے اکابر صوفی ہیں، مثال کے طور پر امام غزالی ہیں، یا کشیری ہیں، یا ابو اسماعیل حربی ہیں، یا اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ ہیں، تو یہ اگر اس وقت دنیا میں موجود ہوں تو میں بھی ان کی مجلس میں بیٹھنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا. یہ اور چیز ہے. کسی سے اختلاف کرنا بالکل اور چیز ہے. اختلاف آپ کے مقدمات پر ہوتا ہے، آپ کی آراء پر ہوتا ہے، آپ نے جن چیزوں کو بطور اصول اختیار کیا ان پر ہوتا ہے. بحیثیت مجموعی کسی شخص کی شخصیت، اس سے اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ شخصیت میں بڑی خوبیاں ہوتی ہیں. میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی دین کی سیاسی تعبیر کو میں غلط سمجھتا ہوں، لیکن ان کی شخصیت، ان کے ساتھ تعلق خاطر وہ آج بھی دنیا میں موجود ہوں تو میں سعادت سمجھوں گا کہ ان کی مجلس میں بیٹھوں جا کر. ان دو چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے ہمیشہ. ٹھیک، لیکن آپ صاحب یہ آپ نے فرمایا کہ ایک فطری چیز ہے، شخصیت سے متاثر ہونا، تعلق پیدا ہونا، کو بڑا صوفی ہے تو اس سے استفادہ بھی کرنا. لیکن سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے تنقیدات کی وہ آخری عمر ہی میں کیوں مائل ہوئے؟ وہ تو پوری زندگی میں بھی یہ کام کر سکتے تھے. اس لیے کہ آخری عمر میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے. یہ واقعہ شاید آپ کو پہلے بھی معلوم ہو، میں نے بھی سنایا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی اور ذریعے سے ہی معلوم ہوا ہو کہ ہمارے ایک جلیل القدر عالم مولانا سید سلیمان ندوی صاحب آخری زمانے میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے بیعت ہو گئے. تو میرے استاد مولانا امین حسن اصلاحی سنایا کرتے تھے کہ میں تو اس وقت جوان تھا، ظاہر ہے یہ بہت پرانی بات ہے، اس وقت اعظم گڑھی میں تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں دارالمصنفین گیا اور سید صاحب کے پاس جا کے تو میں نے بہت احتجاج کے انداز میں یہ کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ مدرسہ فراہی کی، شبلی کی اپنی ایک روایت تھی، اس میں اس چیز کا تصور کرنا بڑا مشکل کام تھا کہ کوئی شخص مولانا اشرف علی تھانوی کی بیعت کر لے جا کے. تو بتایا کرتے کہ میں نے بڑا احتجاج کیا اور سید صاحب سے میں نے بس جو میرے منہ میں آیا کہہ دیا. احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے، بہت بزرگ تھے یہ، اس وقت نوجوان تھے. تو سید صاحب نے کہا کہ بھائی جب تم بھی بوڑھے ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے،
تو مجھے امید ہے کہ تم بھی کوئی شیخ ڈھونڈو گے اسی طریقے سے. تو وہ بتا دیتے کہ میں نے یہ کہا کہ اچھا پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا تو میں نے دعا کی کہ پروردگار اس وقت سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا جب میری ریڑھ کی ہڈی اتنی کمزور ہو جائے کہ میں جا کے کسی کا مرید ہو جاؤں. تو یہ طبائع کا فرق ہے, اس طریقے سے رہتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے مطلب آگے بڑھتے ہیں. یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کا آپ نے ترجمہ کیا اور نظم کی رعایت سے ایک منفرد ترجمہ ہے آپ کا, آپ کے استاد نے تفسیر بھی لکھی اور ان اصولوں کی بنیاد کہتے ہیں امام فراہی نے ڈالی ہے. تو یہ خود جو آپ کے بزرگ ہیں وہ خود بھی یہ بتاتے ہیں اور آپ خود اس تجربے سے گزرے ہوں گے کہ بڑا مشکل کام ہے. ظاہری بات ہے زبان اور بیان کے اسالیب پر ایک بڑا لمبا چوڑا تجربہ اور دسترس اور ملکہ حاصل کرنا, اور اس کے بعد پھر تفاحص کے نتیجے میں آپ کئی نظم دریافت کرتے ہیں اور پھر خود آپ کے استاد اور آپ میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. تو سوال ایک عام آدمی نے پوچھا ہے کہ اتنی مشقت اٹھا کر آپ لوگ بھی جب مختلف آراء پر پہنچتے ہیں نظم کی, تو اللہ میاں نے یہ مشقت بنی نوع انسان پہ کیوں ڈالی کہ یہ نظم پہلے زبان سیکھنی ہے, پھر دریافت کرنا ہے, پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا اگر قرآن سادہ سے ہی نازل ہو جاتا؟ نہیں, بنی نوع انسان پر نہیں ڈالی. قرآن مجید پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے اور اس کی دعوت, اس کا اسلوب وہ ہمیشہ سے دو جہتی ہے, ٹو فولڈ ہے. یعنی اگر ایک عام آدمی جس کو آپ بنی نوع انسان کہتے ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اسے کسی مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سادہ طریقے سے وہ بنیادی حقائق کو بیان کر دیتا ہے. یہ توحید ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کے کیا تقاضے ہیں, قیامت برپا ہونی ہے, اس میں ہم کو جواب دہ ہونا ہے, اس جواب دہی کے لیے کیا بنیاد ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. تو یہ میں پڑھوں, آپ پڑھیں, عام آدمی پڑھے, کسی کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیجئے, ابتدا سے انتہا تک قرآن مجید اپنی بنیادی دعوت ہر انسان تک پہنچا دے گا. اس میں وہ دنیا کی آسان ترین کتاب ہے, لیکن قرآن مجید کے علماء ان کی سیری کے لیے قرآن مجید دنیا کی مشکل ترین کتاب بنائی گئی ہے. تو یہ مشکلات اہل علم کے سامنے آتی ہیں, اس مشقت میں عام آدمی کو نہیں ڈالا گیا. ہم لوگوں کی دلچسپی ہی اس پہلو سے ہوتی ہے. ایک ایک آیت بسا اوقات ایسے ایسے پہلوؤں سے نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے, ذرا تفاحص کریں, ذرا تدبر کا موضوع بنائیں. یعنی بارہا ہم نے اس آیت کو پڑھا ہوتا ہے, بارہا اس مقام کا مطالعہ کیا ہوتا ہے, لیکن ارتکاز توجہ کے نتیجے میں ایسے ایسے اس کے پہلو نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کہاں کہاں روشنی پڑتی ہے اس سے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اسی کو ایک حدیث پہ بیان کیا گیا کہ لا تنقضی عجائب ہو, اس کتاب کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو علماء کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں, تو دونوں نے اپنا اپنا کام کرنا ہے. عام آدمی کو کسی مصیبت یا مشقت میں نہیں ڈالا گیا. وہ سادگی سے جو چیز چاہے پڑھ لے اور سادگی کے ساتھ عمل کریں. اس میں عملی زندگی کے بارے میں بھی جو ہدایات ہیں وہ سب کی سب ایک سنت ثابتہ بن گئی ہیں. نماز آپ کسی مسجد میں جا کے پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نماز میں جائیں گے سب کچھ سیکھ لیں گے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. روزے آتے ہیں, ساری دنیا جان لیتی ہے کہ رمضان کے روزے کیا ہوتے ہیں. حج عمرے میں یہاں سے اٹھے رختے سفر باندھیں, کسی قافلے کے ساتھ مل جائے, آپ بالکل ٹھیک ٹھیک حج کر لیں گے, کچھ مزید کرنے کی ضرورت نہیں. جو عام زندگی میں تطہیر بدن کی ہدایات ہیں 5-7, وہ ہر مسلمان اپنے والدین سے سیکھ لیتا ہے, اعزاء اقربا سے سیکھ لیتا ہے, دوستوں سے سیکھ لیتا ہے. تو دین تو آسان ترین چیز ہے عام آدمی کے لیے, لیکن اہل علم کے لیے اس میں اسرار ہیں, غوامض ہیں, ان کے اندر جاتے ہیں, حکمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے عام لوگ پیدا کر رہا ہے, اس طرح ہر علم و فن کے ماہرین بھی پیدا کر رہا ہے. کائنات کے وہ حقائق جو آئنسٹائن نے دریافت کیے یا نیوٹن نے دریافت کیے یا یہ سائنسدان جو چیزیں ایجاد کر رہے ہیں, یہ کیا ہر آدمی کر لیتا ہے؟ اس مشقت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا. جن کو یہ خصوصی صلاحیت حاصل ہوتی ہے وہی اس میدان میں آتے ہیں, وہ زندگی لگاتے بھی ہیں اور پھر وہ زبان بھی سیکھتے ہیں, اس کے آداب بھی جانتے ہیں. اور میں تو نصیحت کرتا ہوں ہمیشہ طالب علموں کو کہ اگر آپ کے اندر اچھا ادبی ذوق نہیں ہے, آپ ادبی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے, تو آپ قرآن مجید کی تفسیر تعبیر میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. دوسرے اہل علم سے قرآن مجید کو سیکھیں جن کو اللہ نے اس کی توفیق دی ہے, اور سادہ طریقے سے اللہ کی ہدایت کو جان لیں. قرآن اپنی سادہ طبیعت کے لحاظ سے بھی بڑی مؤثر کتاب ہے. یعنی وہ تذکیر کے پہلو سے اگر آپ صرف اس کو پڑھیں, کہیں سے اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں, اپنے مدعا کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوگی.
اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے وہ نہایت موزوں، نہایت سازگار، نہایت آسان اور نہایت سہل بنا دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لیکن تدبر کے لیے، تفحص کے لیے قرآن مجید میں بڑی مشکلات ہیں، اور وہ مشکلات اہل علم کے لیے ہمیشہ احتزاز کا باعث بنتی ہیں، وہ ان کے لیے لطف کا باعث بنتی ہیں، وہی چیزیں ان کو قرآن سے متعلق رکھتی ہیں۔ اگر قرآن ایسی سپاٹ کتاب ہوتا تو عام آدمی کی تو کوئی دلچسپی اس سے ہوتی، اہل علم کی دلچسپی کیسے ہوتی؟ وہ دلچسپی اسی وجہ سے ہے۔ تو یہ مشقت عام لوگوں کو دی نہیں گئی، نہ اس میں ان کو ڈالا گیا ہے، نہ عام آدمیوں کو اس میں پڑھنا چاہیے۔ جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ توفیق دی ہے، وہی یہ کام کرتے ہیں۔ عام آدمیوں کو چاہیے کہ وہ بالواسطہ طریقے پر ان سے استفادہ کریں۔ ٹھیک ہے صاحب، 3 منٹ باقی ہمارے پاس۔ ایک مختصر اسی کا ضمنی سوال میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ آپ نے خود پوری زندگی چونکہ قرآن مجید ہی آپ کا اڑنا بچھونا رہا، آپ اسی پہ غور و فکر تدبر کرتے رہے، تو مجھے ایک اہل علم کی نظر سے آپ نے جب اس کو غور و فکر کا موضوع بنایا تو آپ نے بھی فرمایا کہ اس میں جب آپ تدبر کرتے ہیں، رات دن اس کو پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی نیا نقطہ نکلتا ہے تو ایک اعتزاز کا پہلو محسوس ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے گا، یہ آپ اپنا کوئی ذاتی زندگی کا، چونکہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک ہی معنی، ایک ہی مفہوم اس کا آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے، تو یہ پڑھتے پڑھتے غور و فکر کے نتیجے میں کوئی چیز آ جاتی ہے یا کوئی علمی کاوش ہوتی ہے، آپ جملوں کو سمجھتے ہیں، زبان کو سمجھتے ہیں، یہ کیسے کوئی نئی دریافت ہو کے اعتزاز کا پہلو محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیے، مشکل کی طرف آپ کی توجہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی اگر آپ کمپیٹنس پیدا کر چکے ہیں، کمپیٹنس سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن مجید کی ایک زبان ہے، اس زبان پر آپ کی دسترس اگر ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس زبان میں مفردات، الفاظ کس طریقے سے ہیں، اس کے استعمالات کے کیا پہلو ہیں، کس کس زاویے سے ان کو دیکھنا چاہیے، آپ جملوں کی تالیف پہ گرفت رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے اس میں جملے کیسے بنتے ہیں، آپ قرآن مجید کے نظم اور سیاق کو سامنے رکھ کر اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، بار بار تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو پھر قرآن کے عرف سے آپ آشنا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ نے بحثیت مجموعی کسی سورہ کو پڑھا تو وہ بحثیت مجموعی واضح ہوگی، لیکن کسی موقع پر کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی سوال سامنے آ گیا، کسی جگہ یک بیک آپ کی نگاہ پڑی، یا معلوم ہوا کہ یہ ایسے کیوں ہے یہ بات، تو اب ارتکاز توجہ کے ساتھ جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو نئے راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اچھا، نئے پہلو نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو فلسفے کا فلاں مسئلہ ہے جس کو اس طریقے سے حل کر دیا گیا ہے، یہ تو سائنس کی فلاں چیز ہے کہ جس کے بارے میں ایک بڑا لطیف اشارہ کر دیا گیا ہے، یہ تو ہماری نفسیات کی فلاں الجھن ہے جس کو قرآن مجید نے اس طریقے سے ایڈریس کیا ہے اور اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ تو یہاں پھر ایک نئی دنیا سامنے آتی ہے۔ اسی لیے جب ہم تفاسیر بھی لکھتے ہیں تو وہاں یہ کرتے ہیں کہ مجموعی حیثیت سے قرآن کا مدعا بیان کرتے ہیں۔ اگر ان تمام اطلاقات کی تفسیر کرنا شروع کر دی جائے تو پھر سینکڑوں مجلدات ہوں گی۔ تو یہ کام اس مسلمان امت میں ہوتا رہتا ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوا کہ میرے سامنے کوئی مشکل آئی، میں نے اس کو دور کرنے کے لیے تدبر کیا، کوئی نئی بات سامنے آئی، بیان کر دی۔ ایسے ہی مثال کے طور پر قریبی زمانے کے جو بڑے اہل علم ہیں ان کی آپ چیزیں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس سے دوچار ہوئے۔ خود میرے اس جلیل القدر استاذ کی تفسیر تدبر قرآن میں آپ دیکھیے کتنی الجھنیں اور مشکلیں ہیں جن کو انہوں نے اس خوبصورتی کے ساتھ حل کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات تو ہونی ایسے چاہیے تھی۔ وہ بارہا کئی موقعوں پر یہ لکھ دیتے ہیں کہ میں نے صحیح بات واضح کر دی، اب غلط بات کی تردید کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایک ایک حرف ٹھیک بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ بیٹھ جانا یعنی لفظ نے قبول کر لیا، جملے نے قبول کر لیا، سیاق نے قبول کر لیا، اب آپ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ میں نے واقعی قرآن کا مدعا دریافت کیا ہے۔ پھر کوئی دوسرا آدمی اس پر نقد بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ یہ انہی چیزوں میں ہوتا ہے کہ جو عام آدمی کی اس طرح ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، ہمارا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔